جی اسٹوڈینٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے ناؤن۔ بیسیکلی ناؤنس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ناؤن کہتے ہیں یا اسم کہتے ہیں۔ The name of a person, place or thing is called noun. There are basically two types of noun. تو دو طرح کے ناؤن ہوتے ہیں، اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ اسم معرفہ کو انگلش میں پراپر ناؤن، اسم نکرہ کو انگلش میں کامن ناؤن کہتے ہیں۔ The name of a specific person, place or thing is called proper noun. یعنی کہ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں یا پراپر ناؤن کہتے ہیں۔ The name of a general place, people or thing is called common noun. یعنی کہ کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو کامن ناؤن کہتے ہیں۔ اس کو آگے لے کے چلیں تو ناؤن کی دو مزید ٹائپ سامنے آتے ہیں، کاؤنٹیبل ناؤن اور انکاؤنٹیبل ناؤن۔ ایسے ناؤن جنہیں ہم گن سکیں ان کو ہم کاؤنٹیبل ناؤن کہتے ہیں۔ یعنی کہ کچھ ناؤن ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم بغیر مائکروسکوپک ڈیوائسز کے گن سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایگز، بنانا، اولیو، فرائز، برگر، ہاٹ ڈاگ، ایپل، کیرٹس، ٹومیٹوز، واٹر میلن۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں ہم اپنے ہاتھوں کی مدد سے یا پھر دیکھ کر کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ جبکہ انکاؤنٹیبل ناؤنس کون سے ہیں؟ ملک کے مالیکیولز آپ بغیر مائکروسکوپک اسسٹنس کے نہیں گن سکتے۔ فلور بھی، سالٹ بھی، شوگر بھی، جیم بھی، میٹ بھی، رائس بھی، ہنی بھی، ٹی بھی، چیز بھی۔ یہ آپ کے آسمان پر تارے گن سکتے ہیں؟ بالوں کو گن سکتے ہیں؟ نہیں نا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں آپ بغیر مائکروسکوپک اسسٹنس کے نہیں گن سکتے، اور آسمان پر تارے تو گنے ہی نہیں جا سکتے۔ چلو بال تو آپ گن لیں گے۔ آئیے اس کی تھوڑی سی ٹائپس پڑھتے ہیں۔ A noun is a word which used for naming anything. A noun names a person, place or an idea. Place, personality, quality, action, feelings. ابھی ہم نے پراپر ناؤن کے بارے میں پڑھا۔ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، اور اس کا آغاز ہمیشہ بڑے کیپٹل لیٹر یا بڑے حروف تہجی سے ہوگا۔ قائد اعظم، نیپولین، یاسر عرفات، جمال الدین افغانی، بنو، راولپنڈی، پٹوکی، نواب شاہ۔ Common noun. A common noun is the general name of a person, place or a thing. کسی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے اگر وہ قائد اعظم تھے تو یہاں پہ آپ صرف علی کہہ دو، وہ نیپولین تھا تو آپ صرف لیڈر کہہ دو۔ صرف نام اگر ظاہر کرنے ہو تو علی، احمد، امنہ، عظمیٰ۔ اسی طرح سے اگر کوئی اسپیسیفک کیکر کی ووڈ ہے یا شیشم کی ووڈ ہے لیکن اس کی کرسی بنائی ہے آپ نے تو وہ پراپر ناؤن ہوگا۔ لیکن جب صرف ووڈن چیئر کہیں گے آپ، یعنی اسپیسیفائی نہیں کریں گے، جنرلی آپ کوئی یہ نام لے لیں گے کہ یہ لکڑی کی چیئر بنی ہوئی ہے تو اس کو آپ کہیں گے کامن ناؤن۔ جس طرح سے ٹیبل، بک، ریور، کینال، سی، پارک، کنٹری، سٹی، گلاس، پین۔ ان تمام ایگزامپلس میں آپ نے ان کے جو نیم تھے، اسپیسیفکلی جو ان کے نیم رکھے گئے ہیں وہ نہیں لیے۔ اب قائد اعظم ویل نون نام ہے، لیکن محمد علی اگر کسی کا نیم رکھتے ہیں تو وہ تب تک ویل نون نام نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا کوئی ریپوٹیشن نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کوئی سی تب تک اسپیسیفائی جب تک نہیں ہوتی، وہ سی، اس کو کوئی نام نہیں دیتے وہ کون سا سمندر ہے، تب تک وہ کامن ناؤن ہے، عام نام ہے۔
مثال کے طور پہ آپ اگر کہتے ہیں کہ میں سمندر پہ گیا تھا، تو آپ کسی بھی سمندر پہ جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ کہیں گے آپ کراچی کے ریبن سی پر گئے تھے، تو آپ نے اسپیسیفائی کر دیا، اب یہ کامن سے پراپر ناؤن بن گیا. سمجھ آ رہا ہے نا؟ اب آتا ہے کولیکٹیو ناؤن یا گروپ ناؤن. جب بھی کوئی چیز گروہ کی صورت میں یا اجتماعی اسم کی صورت میں بیان کی جائے اس کو کولیکٹیو ناؤن کہتے ہیں، اجتماعی اسم کہتے ہیں. Name given to a collection of things or group of people or animals regarded as a whole. It can be used as a singular or as well as plural. اس میں کلاس، آرمی، گروپ، فلاک، ٹیم، نیشن، بورڈ، پبلک، پریس، اسمبلی، گراؤنڈ، فیملی، کلب، یہ تمام چیزیں کولیکٹیو ناؤن ہیں. یعنی کہ ایک ٹیم کے اندر 12 کھلاڑی ہوں گے، ایک آرمی کوپ میں اسی طرح سے جتنے بھی آپ رکھ لیں، 12 ہو سکتے ہیں، 8 ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں. ایک گروپ میں بھی ایسے ہی جتنے بھی رکھ لیں، ایک ٹیم میں جتنے بھی رکھ لیں، ایک نیشن میں 1,24,000 مینس 21 کروڑ کی جو نیشن ہے ہماری، وہ تمام آ جائیں گے. اسی طرح سے 1,24,000 کے پیغمبر آ جائیں گے. گروپ آف پروفٹس لے سکتے ہیں آپ. یہ ایگریگیشن آف پروفٹس بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی کہ ایک چیز میں ایک اکائی کی صورت میں وہ اسپیسیفک گروپ ہوگا، اس میں تمام گروپ ممبرس آ جائیں گے اس ایک گروپ کے اندر. اور وہ گروپ پروفٹس کا بھی ہو سکتا ہے، وہ گروپ کوئی کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے. کلاس کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، آرمی کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، ٹیم کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، اسمبلی کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، فیملی کا گروپ بھی ہو سکتا ہے، اور پریس کا گروپ بھی ہو سکتا ہے. اس ایک گروپ کے اندر جتنے بھی آپ لوگ ایڈ کر لیں اتنے لوگ آ جائیں گے. تو ایک گروہ کی صورت میں گروہی اسم ظاہر ہوتا ہے، اجتماعی اسم ظاہر ہوتا ہے، ایک گروہ کا نام استعمال ہوتا ہے اس میں. چلیں آگے چلتے ہیں. کچھ اسم مادی ہوتے ہیں، کچھ اسم غیر مادی ہوتے ہیں. تو abstract nouns are those nouns which stand for a concept or an idea which exists in mind only. abstract noun غیر مادی ناؤن ہے، یعنی کہ ایسا ناؤن جس کی ہمارے ہارمونس کے اندر موجود ہوتی ہے، موجودگی غصہ ہمارے ہارمونس میں ہے، خوشی ہمارے ہارمونس میں ہے، حیرت ہمارے ہارمونس میں ہے، اسی طرح سے ملال ہمارے ہارمونس میں ہے، صدمہ ہمارے ہارمونس میں ہے. اس کا وجود حقیقت ضرور ہے، لیکن اس کے لیے ہمارے جسم میں ہارمونس خارج ہوا کرتے ہیں. تو یہ غیر مادی ہوتے ہیں، ان کو نہ دیکھا جا سکتا ہے، نہ چھوا جا سکتا ہے، نہ سنا جا سکتا ہے، نہ چکھا جا سکتا ہے، نہ سونگھا جا سکتا ہے. یعنی کہ ہم ہمارے حواس خمسہ ان کا ادراک نہیں کرتے. انہیں غیر مادی ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. جن کو ہمارے حواس خمسہ ادراک کریں ان کو کنکریٹ ناؤن یا مادی ناؤن کہتے ہیں. ان کو ہمارے 5 حواس خمسہ یعنی کہ دکھنا، چکھنا، سونگنا، سننا، سونگنا، اور یہ تمام 5 حواس جو ہیں، یعنی کہ ہماری انگلی کا ٹچ، ہماری زبان سے چکھنا، ہمارے آنکھوں سے دیکھنا، ناک سے سونگنا، کان سے سننا، یہ تمام حواس جو ہیں ادراک کرتے ہیں. حواس خمسہ ہمارے ان کا ادراک کرتے ہیں، اور یہ مادی طور پہ موجود ہوتے ہیں. چیزیں ان کو سونگھا بھی جا سکتا ہے. اور انہیں ہم دیکھ بھی سکتے ہیں آسانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ہمارے 5 سینسز جن چیزوں کو پرسیو کر سکیں انہیں کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں، سمپلی سے انگلش میں کہہ دیتے ہیں. اب آتے ہیں کمپاؤنڈ ناؤن کی طرف. 2 or more than 2 words joined together to form the name of one person or one thing. جب 2 words یا 2 سے زیادہ words جو ہائفن سے علیحدہ کیے گئے ہوں، جب مل کر ایک ورڈ بنائیں
جیسے کلاس فیلو میں اگر ملا دیں کلاس فیلو کو تو ایک ورڈ بن جائے گا. روم میٹ کو آپس میں ملا دیں تو ایک ورڈ بن جائے گا. برادر ان لا، دیکھیں برادر ان کے بعد ایک ہائفن ہے پھر لا. گرینڈ فادر آپس میں ملا دیں گرینڈ فادر بن جائے گا. کمانڈر ان چیف کو آپس میں ملا دے تو ایک ورڈ بن جائے گا. یہ کمپاؤنڈ ورڈ کا کنسیپٹ ہے. جب دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو آپس میں اس طرح سے جوائن کیا جائے کہ ایک کمپلیٹ ورڈ بن جائے تو اسے کمپاؤنڈ ورڈ کہتے ہیں یا مرکب اسم کہتے ہیں. دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر کسی ایک شخص یا چیز کا نام بنے تو مرکب اسم کہلاتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس، کامن اور پراپر ناؤن کے بارے میں بھی بتایا میں نے آپ کو، کاؤنٹیبل اور ان کاؤنٹیبل ناؤن کے بارے میں بتایا، ایبسٹریکٹ ناؤن کے بارے میں بھی بتایا، کمپاؤنڈ ناؤن کے بارے میں بھی بتایا، اور پلورل ناؤن کے بارے میں بھی اب بتاتا ہوں. پلورل کا معنی ہوتا ہے، پلورل کا معنی ہے کہ کسی چیز کی جمع یا دو چیزیں یا تین چیزیں، چار چیزیں یا اس سے زیادہ چیزیں. انسپیسیفائڈ یعنی کہ فوکس ہے، سپائز جیسے گیل ہے، کراؤڈ ہے، فلیٹ ہے، مائس ہے، آکسجن ہے. اس کے بارے میں بہت جلد آپ کو لیکچر دوں گا کہ irregular ناؤنس کی پلورل کیا ہوتی ہے اور پلورل بنانے کے رولز کیا ہوتے ہیں، کون سے ورڈز کے ساتھ ایس لگتا ہے اور باقی کن کے ساتھ ایس لگا کرتا ہے. اسی کے ساتھ آج کا لیکچر ہمارا ختم ہوتا ہے. ہمارا نیکسٹ لیکچر پروناؤن پہ ہوگا جس میں میں آپ کو پروناؤن کے بارے میں بتاؤں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. امید کرتا ہوں میرا آج کا لیکچر ایزی ٹو لرن تھا. میرے اس اکاؤنٹ پر سبسکرائب کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہیں تو میرے اس اکاؤنٹ پہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کو لائک کریں تاکہ میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز آپ لوگوں کو ساتھ شیئر کر سکوں. اسی کے ساتھ اللہ حافظ. تھینک یو اسٹوڈنٹس. تھینکس فار اٹینشن.